ناظرین، پروگرام ستارے ہمارے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اقصیٰ پرویز، اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کو آپ ایز اے سنگر جانتے ہیں، ایز اے میوزیشین جانتے ہیں، اور آپ ایز اے پولیٹیشین بھی جانتے ہیں۔ وہ برابری کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں، امیر اور غریب کے بیچ کو فرق کو مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ آئیے ملتے ہیں جواد احمد صاحب سے اور ان سے پوچھتے ہیں ان کی جرنی کیسی رہی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک، سب خیریت۔ سر کافی ڈائیورس رہا ہے آپ کا کریئر، پہلے آپ نے انجینئرنگ کی، اس کے بعد آپ میوزک کی طرف گئے اور پھر پالیٹکس کی طرف۔ کیا آپ کی نیچر میں بڑا انتھوزیزم ہے یا پھر چیزیں آپ کو انسپائر کرتی رہیں؟ انجینئرنگ نے انسپائر کیا، پھر میوزک نے، اور پھر پالیٹکس نے؟ نہیں، انجینئرنگ تو اس لیے کی کیونکہ مڈل کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ کوئی کریئر بناؤ تاکہ ہاں کچھ بھی بنو جو اپنے آپ کو سپورٹ کر سکو اکنامکلی، فائنینشلی۔ تو وہ تو اسی طرح سب سے اچھا یہ ہوتا ہے پاکستان میں کہ انجینئر یا ڈاکٹر بن جائے۔ تو وہ میں اچھا تھا پڑھائی میں، اس لیے میں نے وہ کر لیا۔ لیکن میرے والدین دونوں پڑھاتے تھے پولیٹیکل سائنس، پروفیسرز تھے پولیٹیکل سائنس کے، تو میں نے فیصلہ تو کالج کے زمانے سے کر لیا تھا کہ پالیٹکس کرنی ہے۔ اب وہ اس کا سفر تھا وہ بڑا لمبا تھا، کیونکہ پھر وہی بات کہ میں پروفیسرز کی اولاد تھا، پاکستان میں پالیٹکس کرتے ہیں جاگیردار، سرمایہ دار، مافیاز، تو مجھے پھر ایک لمبا راستہ لینا پڑا۔ میں کرکٹ کھیلتا رہا، پہلے فرسٹ کلاس اسٹیٹ میں نے کھیلی پاکستان میں، پاکستان انڈر 19 کھیلی، پھر میں نے ویلز کپ کھیلا، پھر میں نے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن میں مارا، جو 16 لوگ ہوتے ہیں پاکستان کی ساری یونیورسٹی سے جو آتے ہیں۔ پھر میں اپنے کلب کا بھی کیپٹن تھا، یونیورسٹی کا بھی کیپٹن تھا، لیکن اس کے تھرو میں وہ نہیں کر سکا جو میں کرنا چاہتا تھا کہ شہرت کی طرف جاؤں۔ مجھے لگا کہ بہت محنت کرنی پڑے گی، تو میوزک اس زمانے میں پاکستان میں پاپ میوزک سٹارٹ ہو گیا ہوا تھا اور بڑے بڑے سٹارز بن رہے تھے۔ اب میں چونکہ شروع سے کچھ انسٹرومنٹس بجاتا تھا، گاتے بھی تھے ہم سارے بھائی، شوق تھا، تو مجھے لگا کہ یہ آسان رستہ ہے شہرت کا، تو ہاں شہرت کا۔ تو اس لیے میں نے یہ موسیقی کی، اور موسیقی میرے لیے ایک ٹول تھا، ایک روٹ تھا پولیٹکس کرنے کے لیے۔ تو یہ میرے سارے گھر والے بھی جانتے ہیں، میرے جو دوست ہیں پرانے وہ بھی جانتے ہیں، میرے بینڈ ممبر جو جوپیٹرز میں میرے ساتھ تھے وہ بھی جانتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مشہور ہو کے تو میں نے سوچا کہ پولیٹکس کر لوں، بلکہ میں نے، کیونکہ بائیں بازو کی پولیٹکس کوئی نہیں کرتا اس طرح، میں بائیں بازو کی پولیٹکس وہی کرتا ہے جس کو شروع سے نظریاتی پوری اس کی ایک گرپ ہو، اس کو پتہ ہو کہ لیفٹ رائٹ کیا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہو کہ پاکستان میں کس طرح کی پولیٹکس کرنی ہے۔ تو شہرت، عہدے اور دولت کے لیے نہیں کرنی، بلکہ لوگوں کی برابری کی سطح پہ ان کو حقوق ملیں، ان کے بنیادی جو ان کی ضروریات اور سہولیات ہیں وہ ان کو ملیں۔ تو یہ اسی وقت سے سوچنا پڑتا ہے جب آپ ینگ ہوتے ہیں۔ تو سر میوزک کیوں آپ نے چھوڑا؟ کافی ٹائم ہو گیا آپ نے کچھ نہیں چھوڑا نہیں ہے میں نے میوزک۔ آپ یہ سمجھو کہ میری ارننگ گراؤنڈ ہے یہ ابھی بھی میں کانسرٹس کرتا ہوں، اور بس میں یہ سلیکٹیو ہو گیا ہوں تھوڑا سا۔ پہلے میں پنجابی میں، ہاں پنجابی میں کہتے ہیں نا گیڑا، مطلب جہاں دل کیا، جہاں جو بھی شو آیا تھوڑی سی بارگننگ کی، شو کر دیا۔ میں اس میں مزدوری کو زیادہ میں نے رکھا ہے سامنے، میں ذرا سلیکٹیو نہیں تھا۔ میں کہتا تھا کہ بس ہاں یہ تھا کہ میں وہ شادی بیاہ کے شوز نہیں کرتا تھا، پرائیویٹ شوز نہیں کرتا تھا، لیکن وہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے بس 1000-2000 لوگ ہوں گے تو آپ جائیں گے، 200-300 لوگ بھی بیٹھے ہیں تو میں شو کر دیتا تھا۔ لیکن اب میں سلیکٹیو ہو گیا ہوں تھوڑا سا، اب میں بہت کم کانسرٹس کرتا ہوں، لیکن کرتا ہوں، لیکن کرتے ضرور ہیں، اس کو چھوڑا نہیں۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ ماضی کے جواد احمد میں اور اب کے جواد احمد میں کتنا فرق ہے؟ میچورٹی، خیالات، آپ کے جذبات، شوق کیا بدلا ہے؟ پہلے آپ کیسے تھے اور اب آپ کہاں پہ خود کو محسوس کرتے ہیں؟ دیکھو آپ تو ابھی بہت چھوٹے ہو، اور ابھی آپ نے جب میری عمر میں آنا ہے تو آپ بھی اتنے ہی میچور ہو چکے ہوگے جتنا میں ہوں۔ یہ تو ایج کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ایج کا، ایکسپیرینس کا اور ایکسپوجر کا، ان کا شارٹ کٹ نہیں ہوتا، تینوں چیزوں کا۔ اگر کسی آدمی کا ایکسپوجر ہی نہیں ہے، وہ ٹریول نہیں کیا اس نے زیادہ لوگوں سے ملا نہیں، زیادہ اچھی کتابیں نہیں پڑھی، موویز اچھی نہیں دیکھی، اچھے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھا، تو وہ کچھ بھی کر لینا، وہ ان سے نہیں آگے جا سکتا علم کے اندر جو یہ سب کچھ کر چکے ہیں۔ اور ایج اور ایکسپیرینس تو آپ کو معلوم ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ پہلے سے آپ میں تھوڑی تبدیلی بھی آئی ہوگی؟ میں نے خود بہت کانشیسلی کیا ہے۔ دیکھو جو آپ کے زندگی میں ایبزارب آپ جو بھی کرتے ہیں وہ ایک سبجیکٹو طریقے سے ہوتا ہے، آپ کی کوشش ہوتی ہے،
اور ایک ہوتا ہے کہ آپ آبجیکٹیولی کچھ بھی آ رہا ہے تو آپ کرتے جا رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اپنی جو بڑی کنڈیشنز ہے اس کو تو نہ چینج کر سکتا ہے، نہ اثر انداز خاص ہو سکتا ہے ایک انسان. اس کے لیے بہت بڑی آرگنائزڈ موومنٹس کرنی پڑتی ہیں. لیکن اپنا سبجیکٹو جو آپ کا ہوتا ہے، کنڈیشنز آپ کی جو ہوتی ہیں وہ آپ چینج کر سکتے ہیں. جیسے میں کون سی کتابیں پڑھتا ہوں یہ میرے پہ منحصر ہے، میں کس طرح کی موویز دیکھتا ہوں یہ میرے پہ منحصر ہے، میں کس طرح کے لوگوں میں بیٹھتا ہوں. تو میں نے بہت کیا، یہی آپ کی شخصیت پہ بھی چھاپ چھوڑ. ہاں میں نے ہمیشہ دو قسم کی چیزیں سامنے رکھی ہیں. ایک وہ کہ میں ہمیشہ سے امیروں کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا. میں نے جو لائف گزاری ہے پچھلے 20 سال وہ بہت ہی گلیمرس تھی، لیکن میں نے کبھی دوستی نہیں کی. بڑے بڑے جو اپنے آپ کو چیزیں سمجھتے ہیں ملتا تھا سب سے، کبھی دوستی نہیں رکھی. آج تک میرا کوئی ایسا دوست نہیں ہے. تو یہ میں نے بہت کانشیسلی کیا. میرے فیلڈ میں زیادہ تر لوگوں کو یہ کرنا پڑتا ہے، میں نہیں کرتا تھا. میں نے کبھی کوئی زمین نہیں لی کسی سے. ہم نے بہت کام کیا تعلیم پہ، صحت پہ. میں نے کبھی کسی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر سب سے ملتا تھا، وزیروں سے، پھر یہ جو جنرل سے، ججز سے، بہت لوگ ہیں. تو لیکن میں نے کبھی کسی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. یہ بہت ضروری میرے ذہن میں تھا کیونکہ میں نے لیفٹ کی پالیٹکس کرنی تھی اور میں یہ نہیں کر سکتا تھا. دوسرا جو میرے ذہن میں تھا وہ یہ تھا کہ میں کسی بھی صورت میں یہ نہیں کروں گا کہ میں جو میرے ارد گرد کا جو ماحول ہے اس کے اندر میں ایک گلیمر تو ہے ہی، لیکن میں صرف اور صرف مٹیریل اس پہ چل پڑوں گا کہ میری بینیفٹس مجھے زیادہ سے زیادہ ملے، اس کے لیے کچھ بھی کروں گا، پیسہ کمانا بس. میں نے کہا کہ اتنا سٹیبل ہو جاؤں کہ اس کے بعد آرام سے بیٹھ کے نہیں پارٹی بنا سکوں. زندگی تو سارے گزارتے ہیں نا. تو وہ پارٹی بنانے کے لیے یا بڑی موومنٹ کے اندر پارٹ پلے کرنے کے لیے یا کوئی پولیٹیکل بڑی کوئی ریولوشنری اسٹرگل کرنے کے لیے آپ کو ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے. اس میں آپ کو اپنا پارٹ پلے کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو جانتے ہوں. ادروائز بہت بڑے بڑے لوگ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ فوت بھی ہو گئے ہیں تو ان کو کوئی نہیں جانتا. سڑک پہ کھڑا ہوا کوئی آدمی نہیں جانتا. تو لیفٹ کی پالیٹکس کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی. آپ میری بات یہ لکھ لو اور کبھی بھی جیب میں ڈال لو اور جب مرضی نکال کے دیکھ لینا. 15 سال 20 سال 25 سال بے شک کوئی لیفٹ کی پالیٹکس یہاں کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک ان کے پاس امیجز ایسے نہ ہو جن کو لوگ جانتے ہوں. جب ان کے پاس اتنی بڑی جرت نہ ہو عوام میں کہ وہ ان کے پاس پیسہ عوام بے شک 10 روپے دے لیکن پیسہ بہت زیادہ ان کے پاس نہ آئے. پیسہ تو آنا ہی ہے نا، وہ یا دولت مندوں سے لے لو اور یا عوام میں جا کے ان کو موبلائز کرو. اور تیسرا یہ کہ آپ کی پارٹی یا آپ کا جو آرگن ہے اسٹرگل کا وہ پورے پاکستان جانتا ہو. آخرکار اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی نا تو آپ ارریلیونٹ ہیں. آپ پاکستان میں پالیٹکس بے شک کر رہے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے لیکن لوگ آپ کو نہیں جانتے اور نہ ہی وہ آپ کی بات سن رہے ہیں اور نہ ہی آپ کی بات کا کوئی فائدہ ہے کرنے کا. کوئی فائدہ ہوگا. سر آپ کی سنجیدگی کے بہت چرچے ہیں. مجھے یہ بتائیں آپ کی نیچر ہی انٹروورٹ ہے یا آپ کانشیسلی آپ نے خود کو محدود رکھا ہے کہ کبھی اسکینڈلائز نہ ہو جائیں یا کوئی ایشو نہ بنے؟ کانشیسلی رکھا ہے کیونکہ نیچر بھی چینج ہو جاتی ہے انسان کی. یہ لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو. وہ کارل مارکس نے کہا تھا نا کہ اٹ از دا مٹیریل کنڈیشنز وچ ڈٹرمن آر کانشیسنیس. تو کانشیسنیس میں نیچر آف کورس آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود کرنا پڑتا ہے. ادروائز دیکھیں کس کا دل نہیں کرتا ہر وقت انجوائے کرے، ہر وقت ہنستا رہے، ہر وقت لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا رہے، لیکن اس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. نقصان اگر آپ کلوز دوستوں میں بیٹھ کے اگر آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. 4-5 لوگ آپ کو جو جانتے ہوں. لیکن آپ خود دیکھیں آپ بھی تو چھوٹی عمر ہے لیکن لوگوں کو تو ملتے ہو نا. آپ کبھی ایسے انسان کو جس کو آپ دیکھو گے کہ یہ آدمی نان سیریس ہے ہر وقت تو آپ اس کی عزت شاید نہیں کرو گے اور آپ اس کے ساتھ کام بھی بے شک کر لو گے لیکن آپ کو اس پہ ریلائی نہیں کرو گے، اس کے ججمنٹ پہ، اس کی ڈیسیجن میکنگ پہ. تو یہ اثر انداز ہوتے ہیں آپ کی پورے کریکٹر پہ، آپ کی پوری پرسنالٹی پہ. اسی لیے آپ نے خود کو کانشیسلی سوچ سمجھ لیکن ویسے پھر آپ کا پارٹ بن جاتا ہے نا، پھر آپ کا پارٹ بن جاتا ہے. آپ ایسے ہی ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ جس طرح کی کنڈیشنز آپ خود پیدا کرتے ہیں یا جس طرح کی کنڈیشن میں آپ رہتے ہیں، سبجیکٹیو بھی آبجیکٹیو بھی، وہ آخرکار آپ پہ اثر انداز ہوتی ہیں. تو پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جیسے بھی بن جائیں، جیسا بھی آپ بننا چاہیں یا خود کو جیسا. کوئی بھی انسان کچھ بھی بن سکتا ہے ہر لحاظ سے. مطلب جو انڈیویجول
کا اسکوپ ہوتا ہے اس کے اندر. اب یہ تو نہیں کہ کوئی کہے کہ میں امریکہ کا پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہوں اور وہ پاکستان میں رہتا ہے, تو وہ نہیں بن سکتا. ہاں, تو وہ بن سکتا ہے. ہر کوئی انسان اپنی کنڈیشنز چینج کر کے اور اپنی عادات میں, جب وہ عادات میں ڈھل جاتی ہے پھر چیز, پہلے آپ کانشیسلی کرتے ہیں, ایسے ایسے وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. سر, بائیں بازو کے خیالات سے آپ کب اور کیسے متاثر ہوئے, اور آپ کی برابری پارٹی کا جو منشور ہے وہ کیا ہے؟ دیکھو, پہلے تو آپ کو نا یہ بتانا پڑے گا, آپ کو نہیں بلکہ آڈینس کو, کہ جو برابری پارٹی کا منشور ہے اور جو لیفٹ کی ہم بات کرتے ہیں, برابری پارٹی کا بائیں بازو کا ہونا پارٹی کا, اس کا مطلب کیا ہے؟ فرینچ ریولوشن میں جو بادشاہ تھا, جو کہ سمبل تھا ارسٹوکریسی کا, نوبلٹی کا اور مونارکی کا, اس کے جو رائٹ سائڈ پہ لوگ بیٹھے تھے نا فرینچ ریولوشن کے جب معاملات سنگین ہوئے اور بیٹھنا پڑ گیا لوگوں کو, ورکرز کے نمائندوں کو بھی, غریبوں کے اور نوبلٹی کو بھی, تو رائٹ سائڈ پہ جو بادشاہ کے لوگ بیٹھے وہ نوبلٹی بیٹھی اور لیفٹ سائڈ پہ عام لوگ بیٹھے, عام مزدور طبقہ. تو ایکچولی جو یہ تخصیص ہوئی نا ہسٹری کے اندر, وہ صرف اکنامک بنیادوں پہ ہوئی تھی. ٹھیک, اکانومی کے کوشچن کے اوپر جو امیر تھے اور جو غریب تھے وہ لیفٹ اور رائٹ پہ بیٹھے تھے. اگر آپ یہ بات سمجھ لو تو پھر لیفٹسٹ پالیٹکس وہ پالیٹکس ہوتی ہے. اور یہ میں بہت امپورٹنٹ آپ کو بات بتانے لگا ہوں, یہ عام طور پہ لوگوں کو نہیں بتایا جاتا. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی کے مذہب سے, یا کسی کے زیادہ مذہبی یا کم مذہبی ہونے سے, یا کسی کے زیادہ نسل پرست یا کم نسل پرست ہونے سے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ لوگ چینج ہوتے رہتے ہیں, آپ ان کو چینج کر بھی سکتے ہیں. لیکن اگر بنیادی خمیر میں کوئی انسان امیر بننا چاہتا ہے خود, یہی اس کی زندگی کا آخری گول ہے, اور یا وہ امیروں سے ہی امپریسڈ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ دنیا جو امیروں کی ہے اور امیر ہی اس دنیا کو چلا رہے ہیں, اور امیروں کا ہونا ضروری ہے دنیا میں, مطلب کیپٹلزم کا یا جگیرداری سسٹم کا یا ٹرائبل سسٹم کا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو چینج کرنا بڑا مشکل ہے. وہ ایک مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے جو نہیں چینج ہوتا, بدلا نہیں جا سکتا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو, ایک آدمی روزے رکھتا ہو سارے, حج بھی کر کے آیا ہو, اور اس کے بعد وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہو, اور وہ تھوڑا سا جذباتی بھی ہو, مذہب کے حوالے سے تھوڑا سا فنیٹک نہ ہو, لیکن وہ غریب کے ساتھ کھڑا ہو. ٹھیک ہے, یہ تو وہ لیفٹ ہے, وہ رائٹ نہیں ہے. وہ ٹریڈ یونینز کے ساتھ کھڑا ہو, وہ عام آدمی کی جہاں پالیٹکس ہو رہی ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو, اور للکار رہا ہو دوسرے سیاسی طبقے کو جو کہ 1% رولنگ کلاس ہے, حکمران طبقہ, تو وہ لیفٹ ہے. ٹھیک. اور اس کے برعکس کوئی آدمی بہت لبرل ہو جی, اور بالکل اس کا کوئی تعلق نہ ہو مذہب کے ساتھ, اور وہ آپ کو بظاہر لگے کہ یہ تو کہتا ہے جی عورتوں کو بھی آزادی ملنی چاہیے, اور وہ سب کچھ آپ کو کہتا ہو, لیکن کھڑا وہ سرمایہ داروں کے ساتھ ہو, ان کا نوکر ہو, ان کا غلام ہو, یا ان کو اپنا نجات دہندہ سمجھتا ہو, یا خود بھی ویسا بننا چاہتا ہو, اور یہ سمجھتا ہو کہ ایسی ہی دنیا ہونی چاہیے جہاں امیر غریب کوئی فرق نہیں پڑتا, امیر تو ٹیلنٹ, محنت اور خدا کے کرم سے بنتے ہیں. اگر وہ یہ سمجھتا ہو تو وہ رائٹ ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ جو باقی سوشل اس کے جو ہیں وہ کیا ہیں, رجحانات اور اس کے جو خیالات, کیونکہ بنیادی سوچ کا فرق, بنیادی سوچ جو ہے وہ امیر غریب کے اوپر. ہم کلاس کی جب بات کرتے ہیں تو کلاس بیس سسٹم جو ہوتا ہے اس کے اندر جو 2 دھڑے ہوتے ہیں پولیٹیکل دھڑے, وہ صرف امیر غریب کے کوشچن کے اوپر ہوتے ہیں. ہاں, یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ پھر جب اس ماحول میں آتے ہیں تو پھر آپ آہستہ آہستہ اور چیزوں میں بھی تھوڑے سے انسان پسند ہو جاتے ہیں, آپ پروگریسو ہو جاتے ہیں, پھر ایسے ایسے آپ لوگوں کو زیادہ روم دیتے ہیں, ٹالرنس آ جاتی ہے آپ کے اندر. اب میں اپنے آپ کو بڑا سچا اور پکا مسلمان بھی سمجھتا ہوں, اور ساتھ میں لیفٹ کا بھی ہوں. اسی طرح کوئی میرے ساتھ ہندو ہے اور وہ بہت سکھ ہے, ہمارا کوئی دوست ہے, یا کوئی ہمارا مسیحی دوست ہے, اور وہ بہت اپنے مذہب کے بارے میں بڑا اس کے اچھے جذباتی تعلق احساسات ہیں, لیکن ہمارے ساتھ اس اسٹرگل میں کھڑا ہوا ہے, تو ہمارا دوست ہے. سر, عمومی تاثر یہ ہے, بلکہ خیال کیا جاتا ہے کہ انقلاب کی بات ہمیشہ ایک مزدور, کوئی دہاڑی دار یا غریب انسان کرے گا. ایک سنگر, ایک میوزیشین انقلاب کی بات کرے تو عام لوگوں کو تھوڑا ہضم ہونے میں تھوڑا مشکل آئے گی. تو آپ اس کو کس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ میری تو لائف ڈیپینڈ کرتی ہے اس کو. میرے پاس جو میں پراپرٹی, میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے بہت سی چیزیں ایسی کانشیسلی نہیں کی. پھر میری تو پوری لائف کو جو کھنگالے گا, اگر ہماری پارٹی اور بڑی ہوگی, میرے پہ سوال کریں گے لوگ, تو میرے پاس سب کے آنسرز ہیں. میرے پاس یہ ایک گاڑی ہے, ایک میرے نام پہ پلاٹ ہے جو کہ میری گھر والوں کے ساتھ میری شیئرنگ ہے,
اس کے علاوہ میں اپنے والد صاحب کے گھر میں رہتا ہوں اور میں مڈل کلاس لائف گزارتا ہوں. جب میں پہلے موسیقی میں بہت زیادہ اگریسولی کام کر رہا تھا اور میں ہر قسم کا کام کر رہا تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ جلدی تھوڑے سے پیسے میں زیادہ پیسے کما کے میں اسٹیبلٹی اکنامک لے لوں تاکہ میں پھر کام کر سکوں زیادہ. تو اس وقت میرے پاس لینڈ کروزر ہوتی تھی. جب میں نے کہا کہ میں نے پولیٹیکل کام کرنا ہے تو میں نے وہ چھوڑ دی کیونکہ وہ سرمایہ داروں جاگیرداروں کا سمبل ہے. اسے کیوں ضروری تھی؟ کیونکہ میں جس کام میں تھا اس میں گلیمر تھا تو وہ آپ کو اسسٹ کرتی تھی آپ ایک کام میں. اگر آپ رکشے سے اتر کے جائیں گے نا آپ اپنے آپ کو سٹار دکھا رہے ہیں اور آپ جہاں رکشے سے اتر کے رہے ہیں تو آپ بولو گے کہ یار تو لگتا ختم ہو گیا ہے, آئندہ سے کانسرٹ پہ نہیں جانا. وہ ایک اور پورا ایک ماحول اور ہوتا ہے. تو اب میں جو میرے پاس جو گاڑی ہے وہ مڈل کلاس گاڑی ہے. یہ وہ ہوتا ہے جو ٹرک جس کو کہتے ہیں, یہ مڈل کلاس کے لوگ خرید سکتے ہیں. تو اس لیے ایک تو یہ ذہن میں رکھو کہ میں کبھی بھی اس طرح نہیں رہا. میری جتنی بھی فیلڈ میں آپ میرے بارے میں پوچھو گے نا تو میری اپنے ایون اپنے دوستوں جو میرے فیلڈ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت کم لوگوں سے دوستی ہے, بہت کم لوگوں سے, اور وہ انہی سے ہے جو مجھے اس طرح جانتے ہیں میری اصلیت یہ جو میرے جو نظریات کے حوالے سے. اور دوسرا یہ کہ میں نے جو بھی آپ پوچھ رہے تھے کہ آپ کیوں یہ کس طرح کیا, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا وہ تو شروع سے میرے اندر تھا سوچ آپ کی. تو میں نے تو سنگر بنا اس لیے تھا. دیکھو میرا پہلا البم جو تھا نا, میرے پہلے البم کا نام تھا بول تجھے کیا چاہیے, اور اس میں جو پہلے 5 گانے تھے وہ سارے کے سارے سوشو پولیٹیکل تھے, اور اس میں صرف 2 کمرشل گانے تھے. ایک تھا بن تیرے کیا جینا اور ایک تھا وہ کہندی ہے صحیح ہمیں دے, اور وہ دونوں ہٹ ہو گئے. ایک ہی بھنگڑا تھا اس میں یہ والا. وہ جب ہٹ ہو گئے تو میں کیا کرتا, وہ میرا وہ اس طرف لوگوں نے کہا کہ یہ تو کمرشل آرٹسٹ ہے. پھر میں نے سوچا کہ یہ تو اچھا ہے کہ اس کے تھرو لوگ جلدی مجھے جان رہے ہیں. تو پھر میں نے اس طرح کے اور بہت سے گانے بنائے, اونچے مجاجاں والی, ڈھولنا دوست, پھر پاکستان کے لیے بنائے دوستی, پھر ایک وہ گانا تھا مہندی, بہت سے گانے بنائے ایسے جو کمرشل تھے, پیورلی کمرشل. اس سے فائدہ کیا ہوا اکثر کہ آج آپ اپنے والدین, اپنے دادا دادی, اپنے نانا نانی سے بھی پوچھو گے نا جواد احمد کو جانتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں. وہ گانے تو میں نے بھی سنے اس لیے کیونکہ وہ کمرشل گانے ہیں نا, وہ ہر کوئی سنتا ہے. اگر میں ریولوشنری گانے اس وقت بنانا شروع کر دیتا تو اس وقت تو لوگوں نے کہنا تھا یار کمرشل گانے کی ریچ بہت ہوتی ہے, دوسرے گانوں کی اتنی نہیں ہوتی. لیکن اب اس فیز میں آگے اگر ہم وہ بھی کریں گے نا تو لوگ سن لیں گے, لوگ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں آپ کے نظریات. سر ایک سنگر کا ایک عمومی جو تاثر ہوتا ہے سوسائٹی میں بہت پازیٹیو ہے, سنگر ہو یا آرٹسٹ ہو, پینٹر ہو, ایکٹر ہو, کچھ بھی. جبکہ اگر آپ پولیٹکس کی طرف جائیں, پولیٹیشنز کا اس طرح سے مقبولیت نہیں ہوتی عوام میں. ہمارے سامنے ایک بڑی مثال عمران خان صاحب کی بھی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنا وہ فیم ہے اس کا گراف نیچے کی طرف کیا. تو کبھی آپ کو یہ انسیکیورٹی فیل نہیں ہوئی کہ آپ اتنا اچھا میوزک کر رہے ہیں, گا رہے ہیں, فیم ہے, آپ پولیٹکس کی طرف آئیں گے تو لوگوں میں آپ کا تھوڑا گراف پاپولیرٹی کا کم ہوگا؟ میری لائف میں ہے نہیں نا کچھ اس کے علاوہ جو میں نے کرنا ہے, یہ کرنا ہے. اب اس میں سب چاہے سب چلا جائے, میں نے سیکیور تو کیا اپنے آپ کو تھوڑا بہت, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو ریاست ہوتی ہے نا, جب آپ ریاست کو لگے نا کہ جو ہماری جو تحریک ہے یا ہماری جو پارٹی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ پورا اکنامک فاؤنڈیشنز کو اوور آل کرنے کی بات کرتی ہے, اور آپ صحیح طریقے سے وہ نہ کر سکیں اور آپ وہ ہاف کوکڈ آپ زیادہ ہی نعرے مارنے شروع کر دیں, ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں, تو پھر آپ کو وہ جیل ہوتے ہیں, وہ عدالتیں ہوتی ہیں, پھر انکم ٹیکس ہوتا ہے, بہت سے ایسے ادارے ہوتے ہیں جس میں تھانے ہوتے ہیں جن میں آپ پھنس جاتے ہیں, پھنسا سکتے ہیں آپ کو. تو رولنگ کلاس آپس میں ایک دوسرے کو پھنساتی ہے تو وہ تو بارگیننگ کر کے نکل آتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے ہم نے یا تو بدلہ لینا ہے دوسرے سے اور یا اس کو سبق سکھانا ہے. لیکن جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو یہ نہیں ہوتا, ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ تو جینوئنلی پورے اسٹرکچر کو ہی چینج کرنا چاہتے ہیں جس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ تو ہمارے لیے پرابلم ہو جائے گی. تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر آپ کو کچھ بھی ہوا آپ کرنا پڑتا ہے, آپ رکتے نہیں ہیں. پھر دیکھو میں نے اور کچھ کرنا نہیں ہے اس کے علاوہ, اور کتنی عمر رہ گئی ہے میری, نہیں عمر تو اب کافی نہیں, پھر بھی کتنی 15-20 سال. اب 15-20 سال میں اور میں نے کیا کرنا ہے, کر لیا جو کرنا تھا, اب یہی کام کرنا ہے. تو انسیکیورٹی کوئی نہیں ہے مجھے. آپ کی جرنی کتنی زیادہ اور اسٹرگل ہے اس میں یا سکسیس ملے گی؟ یہ تو لائف لانگ ہے جب تک ہے. اور دیکھو ایگیلیٹیرین معاشرہ بنانا یا برابری کی سطح پہ
تمام لوگوں کو ایکچولی دنیا میں ہونا کیا چاہیے, اگر وہ ہو جائے تو ہم اسٹرگل چھوڑ دیں گے, کہ ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا, اس کو برابری کی سطح پہ اس کے حقوق ہوں, برابری کی سطح پہ اس کو ریاست اس کی بنیادی ضروریات پوری کرے, اس کو سہولیات دے جو بھی ریاست کے پاس ہے, اور آخر میں اس کو ایکول اپرچونٹی بھی دے اور ایکول بینیفٹس بھی دے. ہم اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں. جو عام کیپٹلسٹ لبرل ہوتا ہے نا, یا جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ سوشل ڈیموکریٹک بھی لوگ جو ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ, جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, وہ ان کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں جی ایکول اپرچونٹی. ہم یہ کہتے ہیں ایکول اپرچونٹی کوئی چیز نہیں ہوتی جب تک ایکول بینیفٹس نہ ہو. تو ایکول بینیفٹس والی سوسائٹی جب تک نہیں ہوتی جس میں جو کچھ اگتا ہے, جو کچھ بنتا ہے, جو کچھ ملتا ہے کسی بھی جگہ پہ, وہ سب کے لیے اویلیبل ہو, ایکوالٹی آف ایکسیس اوور اپرچونٹیز اینڈ ریسورسز. اگر یہ ہو جائے تو میں اسٹرگل چھوڑ دوں گا, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, ہر ایک کو ہر چیز مل سکتی ہے, اس کی نیڈس پوری ہو رہی ہیں, جو اس کو چاہیے اس کو مل جائے, اس طرح تشکیل دیا جائے معاشرہ. اب یہ جب تک نہیں ہوتا تو اسٹرگل تو جاری رہے گی. تو اس لیے مجھے تو نہیں ہوتے نظر آتا اگلے 15-20 سال میں ہم پوری دنیا میں چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں گلوبل ایگیلٹیرینزم. اب وہ ظاہری بات ہے ٹائم لگے گا. تو اس لیے جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ یہ کب تک نہیں, آپ نے کیا پوچھا تھا, سوری میں آپ سے یہی پوچھ رہی تھی کہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی یہ جرنی, یہ ٹریول کتنا وزیر اعظم میں نے بننا نہیں ہے, نہ ہماری پارٹی میں کوئی ایسی چیز ہے کہ وزیر اعظم وزیر. میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں, میں حیران ہوتا ہوں. عام طور پہ پالیٹکس اس لیے کی جاتی ہے, ان کو یا عہدہ چاہیے ہوتا ہے, یا ریکگنیشن یا فیم جس کو کہتے ہیں, اور یا پیسہ. تو پاور آتی ہے, اس سے پاور کا احساس ہوتا ہے, تو لوگ اس لیے کرتے ہیں. عمران خان کے پاس 2 چیزیں تھیں, شہرت تھی اور پیسہ تھا, عہدہ نہیں تھا. عمران خان عہدے کے پیچھے بھاگے ہیں. عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی اس خواہش کا نتیجہ ہے جو انہوں نے اپنے لیے کی تھی. اگر آپ اس طرح کی خواہشات پالتے ہیں, اب یہ خواہش ہے کیا, ان ایسنس یہ خواہش کیا ہے, یہ نہایت ہی چھوٹی حقیر ادنا خواہش ہے. کیوں؟ کیونکہ جن لوگوں کو وہ کہتے تھے کہ یہ وزیر اعظم, ان لوگوں کو انہوں نے ڈی تھرون کیا اور یہ آگے وزیر اعظم بن گئے, ٹھیک ہے جی مان لیا. تو یار آپ تو 1 دفعہ بنے ہیں نا, وہ تو 3 دفعہ بنے. بے نظیر بھٹو 2 دفعہ بنی. اور آپ جو مرضی کر لیں, آپ ٹرمپ نہیں بن سکتے, آپ امریکہ کے پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے. یہ کون سی خواہشات ہیں جو آپ نے پالی ہوئی ہیں, یہ بہت چھوٹی خواہشات ہیں. آپ کو اسٹرگل کرنی چاہیے, آپ لیڈرشپ لیں بلکہ لوگوں کی, اور لیڈرز اور پیدا کریں اسٹرگل کے لیے, بجائے کہ آپ عہدوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو اس لیے ہماری اسٹرگل میں تو یہ ہے ہی نہیں چیزیں. لیفٹ کے کسی بھی آدمی کے اندر اگر یہ چیز آپ کو ملے گی تو لیفٹ کا نہیں ہے. ہاں, تو اس لیے میں عمران خان سے اپنا کو اس لیے کوئٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے 2013 میں ڈاکٹر لال خان نے مجھے کہا کہ آپ جوائن کر لو پیپلز پارٹی. نظر گوندل کے بھائی ہیں ذوالفقار گوندل, انہوں نے مجھے فون کیا ٹکٹ کے لیے پیپلز پارٹی کی. میرا خیال لاہور سے آف کورس لڑنا تھا, یہ بات نہیں ہوئی لیکن میرا خیال ہے یہ, کیونکہ میں نے اور کہیں سے نہیں لڑنا تھا. تو میں نے ان کو کہا نہیں, میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا میں نہیں یہ کر سکتا, کیونکہ 2013 میں پیپلز پارٹی کا بہت برا حال ہو گیا تھا. اور پھر عمران خان نے مجھے 2013 میں, وہ اس سے پہلے کی بات ہے, اس لیے لال خان نے کہا کہ یہ کہیں ادھر نہ چلے جائیں, تو انہوں نے مجھ سے پہلے بات کی, انہوں نے, اور سعید غازی صاحب ہمارے دوست ہیں, ان دونوں نے کہا کہ آپ PTI میں نہ جاؤ. عمران خان نے مجھے 2 دفعہ, میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں ان کے تھرو کہا, اور اس کے بعد عمران خان نے خود مجھے لاہور کے جلسے میں آنے کے لیے کہا. تو میں نے ان کو بھی آف کورس وہ کہا کہ نہیں ہو سکتا. اور احسن اقبال صاحب جو ہیں, وہ جب میں نہیں گیا جلسوں میں دونوں میں, اور میں نے پارٹی بھی جوائن نہیں کی تحریک انصاف, تو احسن اقبال میرے سینئر ہیں یونیورسٹی, انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں, اور وہ ان کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق ہے. اس وجہ سے بھی ہم جب ایلمنائز کے فنکشنز ہوتے ہیں UVT لاہور میں, تو وہاں اکٹھے جا کے بیٹھتے ہیں. میں نے وہاں سے انجینئرنگ کی ہے, انہوں نے بھی وہیں سے کی, وہ میرے سے کافی سینئر ہیں. تو وہ انہوں نے مجھے پھر کہا کہ آپ مجھ سے بھی نون جوائن کرو. وہ گھر آئے, میرے تشریف لائے, اور میرے والد صاحب کے ساتھ بیٹھے اور میرے ساتھ. تو میں نے آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ میں تو یہ پورا سفر جو ہے 2013 میں طے کر چکا تھا. اگر میں نے یہی کام کرنے ہوتے, کوئی وزارت لینی ہوتی یا کوئی MNA بننا ہوتا, تو میں اس وقت بن جاتا. یہ ہمارا جو گول ہے وہ دنیا کو بدلنے کا ہے, اور ہم کتنی بدل سکتے ہیں ہمیں نہیں معلوم, لیکن سوچنا سب سے بڑا چاہیے. سر یہ دیوانے کا سا خواب نہیں لگتا
ایک پوری دنیا بدل لینا اور پاکستان جیسے معاشرے میں ایکوالٹی لے کے آنا ایک سراب کے پیچھے بھاگنے کے مترادف نہیں ہے؟ یہ تو ڈیفیٹسٹ پوزیشن ہے نا. دیکھو جب دنیا میں سلیوری تھی جی اور لوگ جو ہے وہ ان کے بیڑیاں پاؤں میں پڑی ہوئی تھیں اور ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح بلکہ کیڑے مکوڑوں کی طرح چوہوں کی طرح ان کو دیکھا جاتا تھا, تو اس وقت وہ بھی یہی سوچتے تھے کہ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن جب امریکہ کی ہم بات کرتے ہیں, جب سول وار ہوئی اور سیسیشنسٹ موومنٹ سٹارٹ ہوئی ساؤتھ میں اور نارتھ کے ساتھ لڑائی ہوئی پھر ان کی, تو وہی سلیو جو تھے وہ ان کے اندر جان پیدا ہوئی, تو اس کے بعد سلیوری abolish ہوئی. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ abolish ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد کافی عرصے کے بعد کینیڈی کے زمانے میں جا کے ان کو پہلی دفعہ ووٹ دینے کا رائٹ ملا جو تمام بلیکس کو. تو یہ اسٹرگل کے فیزز ہوتے ہیں اور اسٹرگل لمبی ہوتی ہے, اور خاص طور پہ جو اس طرح کی اسٹرگلز ہوتی ہیں نا جو اپنی اصلیت میں سوشو کلچرل اور اکنامک ہوتی ہیں. ایسی پولیٹیکل اسٹرگل جو کہ اپنی ایسنس میں ان تین چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کے اوپر ہے. ہم تو ریسز کی بات نہیں کرتے نا, ہم تو جینڈر کی بھی بات, ہم تو کہتے ہیں برابری کی سطح پہ بات, لیکن ان تین چیزوں میں ہوتی رہتی ہے اسٹرگل, ہر جگہ ہوتی ہے, اور اس کو ہم لیجیٹیمیٹ اسٹرگل کے سمجھتے ہیں, جائز اسٹرگل سمجھتے ہیں. تو جب یہ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ اسے روک نہیں سکتے. وہ کہیں نہ کہیں جاتی ضرور ہے, وہ کوئی رائٹ والا اس کو ہائی جیک کر لے پولیٹیکلی, لیفٹ والا کر لے, لیکن وہ انڈر کرنٹس میں جاری ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ کلاس اسٹرگل. اور مارکس نے کہا تھا, اس نے کہا تھا کہ the whole history of mankind is hitherto the history of class struggle, اور یہ سب سے بڑا سچ ہے دنیا کا. تو سر آپ کو نظر آتا ہے پاکستانی عوام میں وہ جوش, وہ آگ ان کے اندر ہے انقلاب کی, وہ بدلنا چاہتے ہیں خود بھی, یا بس انہیں یہی ہے کہ بس ٹھیک ہے 3 ٹائم کھانا مل جائے اور چلیں, اور ان کے اپنے ہی بڑے مسائل ہیں کہ انقلاب کا کیا سوچیں؟ دیکھو یہ پاکستان کے اندر ہوا ہے یا تو نہ ہوا ہو نا, تو میں تو کہوں کہ شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہو, میرا خواہش ہے کہ ایسا ہو جائے. 1968-69 میں جو موومنٹ ہوئی پاکستان میں, جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کا وجود ہوا, مطلب ظہور پذیر ہوئی پیپلز پارٹی, اور جو لیفٹ کی بڑی موومنٹس تھیں ان کو ہائی جیک کیا ذوالفقار علی بھٹو نے, تو وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ لوگ تیار بھی تھے, لوگ قربانی دینے کے لیے بھی تیار تھے, لوگوں نے جانیں بھی تھیں, لوگوں نے ہر قسم کی وہاں پہ تحریکیں چلائیں, مزدوروں نے چلائیں, کسانوں نے چلائیں, پروفیسرز نے چلائیں, اسٹوڈنٹس نے چلائیں, کلرکس نے چلائیں, پبلک اداروں نے اور پرائیویٹ اداروں کے فیکٹریز, واپڈا, مطلب کوئی ایسا ریلوے, کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جنہوں نے اس وقت تحریک میں حصہ نہیں لیا. تو یہ کون کہہ سکتا ہے کہ پاکستانی قوم یہ نہیں کر سکتی؟ پھر 1965 کی وار ہے, اس کے اندر آپ دیکھو لوگوں نے کیا کیا. یہی لوگ جو آپ کو لگتا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں کریں گے, وہ کس طرح نکلے اور کس طرح انہوں نے لڑے جا کے. پھر ارتھ کویک جو بھی ہوا 2005 میں, وہ میرے لیے بہت عجیب واقعہ تھا, کیونکہ ارتھ کویک پہ میں نے دیکھا کہ یہ سوئی ہوئی عجیب, جیسے کہتے ہیں نا بالکل لیتھارجک قوم, سست لگتا ہے ایسے ہے پولیٹیکلی, وہ ایک دم ایکٹیو ہو گئی. اور بے شک جو بھی اس کے میڈیا نے کیا, ان کے اپنے دل میں آیا, بہت زیادہ بڑی ڈیوسٹیشن ہو گئی تھی, لیکن لوگ وہاں ایسے گئے, ایسا جذبہ دیکھنے میں آیا. پاکستانی قوم جو ہے نا, اس کو پولیٹیکلی کوئی ایسی پارٹی یا ایسے لوگ نہیں نظر آ رہے کہ جن کی طرف وہ دیکھ سکے. ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو سے وہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں. وہ بھی ایک پرابلم ہے کہ ان کے لیے وہ ایکسپیرینس بھی جو تھا نا, وہ کوئی اتنا اچھا ثابت نہیں ہوا. اس کے علاوہ وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سارے ایک جیسے ہیں. آپ مثال دیتا ہوں, میں آپ کو ختم کرتا ہوں, پھر آپ کو بھی بات زیادہ سمجھ آئے گی. یہ ووٹ تو لیتے ہیں یہ تینوں پارٹیز, تحریک انصاف, مذہب نون اور پیپلز پارٹی, یہ تینوں ووٹ لیتے ہیں. لیکن ووٹ وہ کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں نے ووٹ تو دینا ہے کسی کو, تو ان میں سے کسی کو دے دیتے ہیں. ووٹ وہ کس بات پہ دیتے ہیں؟ برادری پہ, تھانے کچہری پہ, نل کے ٹھیک کرانے پہ, یا گلیاں پکی کروانے پہ, یا روب سے, جیسے جاگیردار یا بڑے سرمایہ دار کا اپنے علاقے میں روب ہوتا, یا پیسے دے کے, یا ایون کچھ نہیں تو وہ کہتے ہیں یار الیکشن آیا ہے, چل چھوڑ یار بریانی کھلا دے, کیونکہ ویسے بھی کچھ نہیں کرنا ہے اس نے, تو چلو جو بریانی کھلائے گا اس کو دے. مطلب اس برادری پہ بھی ووٹ ملتا ہے. تو اس چیز پہ جب ووٹ مل رہا ہو
تو ووٹ تو کسی نہ کسی کو دے دیتے ہوں، لیکن آپ اس کا جو اصل ہے نا، مجھے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ ینگ لوگ ہو سارے جو میرے پاس آئے ہوئے ہو، آپ عمران خان کو دیکھو. عمران خان کی لگ رہا تھا کہ اسٹرگل پیک پہ پہنچ گئی ہے 2018 میں، اور پورا پاکستان اب ساتھ آ گیا، اور یوتھ کی اتنی بڑی موبلائزیشن تھی، سب کچھ تھا. لیکن اس کے باوجود جب عمران خان نے کہا کہ 10 لاکھ لوگ جائیں گے اسلام آباد، کتنے گئے تھے پورے پاکستان سے؟ 22 کروڑ کی وادی ہے. نو بڈی بلیوڈ ان. کیوں؟ کیونکہ عمران خان بات ہی نہیں کر رہا تھا غریب آدمی کی. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ عمران خان کہہ رہے تھے کرپشن، دھاندلی اور اقربا پروری، نیپوٹزم، ان 3 چیزوں پہ انہوں نے الیکشن لڑا. غریب آدمی کا کیا تعلق ہے ان سے؟ کوئی تعلق. غریب آدمی کا ہاں کرپشن، اس کو لفظ ہی سمجھ نہیں آتا. اس کو وہ کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ مجھے گھر کتنا بڑا ملے گا، کرائے پہ ملے گا کہ مفت مل جائے گا، سیاست دے گی مجھے ریاست، مجھے کھانا اچھا میں کھا سکوں گا 3 وقت کا، کیا مجھے اچھے کپڑے میں ہر عید پہ اپنے بچوں کو سلوا سکوں گا، کیا مجھے عزت دار روزگار ملے گا جس روزگار میں میرے بنیادی ضروریات پوری ہو جائیں، کیا مجھے انصاف ملے گا عدالتوں سے؟ وہ اس وقت ملے گا نا جب کوئی ریپرزنٹیشن عام آدمی کی ہوگی پارلیمنٹ میں. اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے یہ سب وہی آ گئے ہیں پھر ووٹ لینے. تو اس لیے دیکھو کوئی پارٹی کوئی اس وقت عمران خان کے اوپر بھی رلائی کرتے ہوتے نا، میں مانتا ہوں کہ اگر کر لیتے تو میں کہتا ہوں ہاں یار عمران خان نے بے شک کرنا نہیں تھا، لیکن پھر بھی لوگ ہو گیا، لوگوں کو بیوقوف بنا دیا گیا دوبارہ. لوگ بیوقوف بنے ہی نہیں. لوگوں نے کہا نہیں جناب ہم نے تو نہیں جانا دھرنے میں، اور 25-30 ہزار لوگ بڑی مشکل سے گئے. وہ بھی آخر میں میرے خیال ہے اسلام آباد میں جو میرے دوست بتاتے تھے اور میڈیا کے دوست ہیں سارے جرنلسٹ، 3 یا 4 ہزار لوگ رہ گئے، اور پھر اس کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں آ گئے، اور وہ آگے صرف وہاں آ کے موسیقی سنتے تھے اور انجوائے کرتے تھے. سر ایک سوال ہے میرا آپ سے بہت اہم ہے، آپ مجھے اس کا جواب دیجیے کہ جو آپ کی برابری پارٹی ہے اس کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اچھا بات یہ ہے کہ جو اس وقت جو سسٹم ہے نا الیکٹورل سسٹم، وہ بیسیکلی ایک بورژوا پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ دیتا ہے، انہی کا سسٹم ہے. اس میں پیسہ انوالوڈ ہے، اس میں الیکٹیبلز انوالوڈ ہیں. تو اس طرح کا جو سسٹم ہوتا ہے جس میں آپ کو پیسہ بھی چاہیے، آپ کو بڑے بڑے اپنے اپنے علاقوں کے بڑے بڑے لوگ جو پولیٹیکل خانوادوں سے ہوں وہ چاہیے، اور ساتھ آپ کو اور بھی کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی چاہیے. اگر یہ مسئلہ ہو تو اس کے اندر لیفٹ کی پارٹی صرف ایک کام کر سکتی ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتی اگر اس نے یہ والا کام کرنا ہے. ادروائز اس کے بعد ایک اور طریقہ ہے کہ وہ آرگنائزیشن بناتی رہے، ساری عمر بناتی رہے. اگر ایکٹیو پالیٹکس میں آنا ہے تو ایک ہی کام کر سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں میں جائے، عوام میں جائے. عوام میں جانے کا ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے، اور عوام میں جانے کا ہمیں نقصان بھی نہیں ہوتا. میں اس طرح ایکسپلین کروں گا. فائدہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم امیروں کے پاس تو جانے سے رہے، ہم نے تو عوام کے پاس جانا ہے کیونکہ ہم نے کرنا بھی انہی کے لیے ہے. وہ تو انجوائے کریں، ان کو کروانا ہے نا انجوائے. تو اگر ہم ان کے پاس جانا چاہتے ہیں تو ہم جائیں نا ان کے پاس، آپ جائیں ان کے پاس، ختم کریں معاملہ. اور نقصان کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ان کو نقصان ہوتا ہے جب وہ جاتے ہیں. ان کو جب وہ ان کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے. تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ کون دے گا ان کو، ہماری تو پالیٹکس ہی بڑا. تو وہ انہی چیزوں پہ الجھائے رکھتے ہیں، برادری جو ہم نے پہلے کہا، پیسہ ویسا. ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہے. ہم تو ان سے پوچھیں گے بلکہ بتاؤ کیا چاہیے، اچھا ٹھیک ہے ہم لیتے ہیں. آرگنائز ہو محلوں کی سطح پہ، کالونی کی سطح پہ، یونین کاؤنسل کی سطح پہ، جہاں جہاں پر بھی الیکٹرل سٹرکچر ہے جو جس کو ہم ایک لیگل سٹرکچر کہتے ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن اور اس کے پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے، تو ہم اس کے اندر اپنی انٹرونشن کریں گے پولیٹیکل. یہی اسٹریٹجی ہے برابری پارٹی کی کہ عام لوگوں کو لیڈرشپ دی جائے، عام لوگوں کو محلوں کی سطح تک آرگنائز کیا جائے. اور اس کے لیے پہلے آپ کو پارٹی کا ایک بڑے لیول پہ نام بڑا کرنا پڑے گا. تمام لوگ جانتے ہوں آپ کی پارٹی کو، گھروں میں آپ ڈسکس ہو رہے ہوں، آپ کے لوگ کھڑے ہوں، بینرز ہر طرف آپ کے بھی لگے ہوں. اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں. ہم پیسہ ابھی بھی ہم نے شروع کر دیا ہے، لوگ خود نکال رہے ہیں پیسہ. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس جو لوگ آ رہے ہیں ہم اسے کہتے ہیں یار پیسہ تو ہم نے نہیں دینا تمہیں، اور نہ تمہارے پاس پیسہ ہے تو کیسے کرو گے؟ تو وہ کہتے ہیں جی پھر کیسے کریں گے؟ تو میں اپنے پیسے تو لگا. ہم کہتے ہیں نہیں، اپنے پیسے کیوں لگاؤ گے؟ تم سرمایہ دار ہو، موبلائز کرو لوگوں کو. وہ کر دیتا ہے، وہ خود حیران ہو جاتا ہے. لوگوں کے پاس جاتا ہے، اگر وہ اچھا آدمی ہو، دیکھو میری بات نہیں ہر کوئی مانے گا، وہ سوشل میڈیا کے حد تک مان لیں گے، ٹی وی مان لیں گے، لیکن محلے کی سطح پہ اسی کی بات مانی جاتی ہے جو محلے میں رہتا ہو. بالکل ایسا ہی. اور وہ اپنے آپ کو کہے کہ نہیں دیکھیں میں تو آپ میں سے ہوں. تو ہمیں لوور مڈل کلاس کے لوگ زیادہ جوائن کریں تو ہمیں اچھا لگے گا.
ورکنگ کلاس سے لوگ آئیں. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ LQM ایک بنی, ایک بڑی آرگنائزیشن بنی فیصل آباد میں, مزدوروں نے اپنی بنائی. اسی طرح اور بھی کسانوں کی تنظیمیں بہت سی رہی ہیں ایسی. تو ہم سمجھتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے اگلے مرحلے پہ. ابھی ہم لوور مڈل کلاس سے زیادہ کام کر رہے ہیں. مڈل کلاس سے بھی آف کورس آتے ہیں لوگ, وہ ذرا تھوڑے کم ہوتے ہیں, ان کو وہ زیادہ جنونی ہو تو آتے ہیں. ادروائز مڈل کلاس جو ہے وہ زیادہ تر اپنے چکروں میں بیچاری زندگی گزار دیتی ہے. وہ کہتے ہیں نا, وہ مارکس نے کہا تھا کہ دے ہیو دیئر فیٹ ان دا مڈ اینڈ دیئر آئیز ان دا اسکائی. تو کیونکہ وہ پاؤں کیچڑ میں ہوتے ہیں, نظریں آسمان پہ ہوتی ہیں, تو وہ ساری عمر ہیو سم وانٹ مور کلاس ہوتے ہیں. مطلب ایک تو ہوتا ہے نا ہیوز, جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, مینز آف پروڈکشن کے مالک. ایک ہوتا ہے ہیو ناٹ, جو بالکل ہی سارا دن صرف کام کرتے ہیں اور آخر میں کچھ بھی نہیں ملتا, صرف زندہ رہتے ہیں. درمیان میں مڈل کلاس ہوتی ہے. مڈل کلاس کی جو یہ پرتیں ہیں نا, یہ ریولیوشنری پرتیں نہیں ہوتی. مڈل کلاس سے لے کے اپر مڈل کلاس تک, ان کے اندر سے لوگ نکل آئے نا پڑھے لکھے اور ریولیوشنری جذبے کے ساتھ, تو یہ بہترین لوگ ہوتے ہیں دنیا کے. کیونکہ دیکھیں لینن, ٹروٹسکی, کارل مارکس, خود اینگلز, یہ سب کون تھے؟ یہ مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس تک لائے کرتے تھے. پھر آپ اگر پرانی موومنٹس بھی دیکھیں, وہ سارے لوگ بھی, وہ انبیاء علیہ السلام سے لے کے تمام جتنے انقلابی آپ کو نظر آئیں گے, وہ آپ کو عام طور پہ مڈل کلاس سے نظر آئیں گے. صرف ہوتا یہ ہے کہ وہ کیوں نکلتے ہیں, لیڈر کیوں بنتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے. لیکن ہمیں اس سے اگلے مرحلے پہ جا کے ان کو بھی لیڈر بنانا ہے جن کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں, جو ورکنگ کلاس ہے, جو مزدور, کسان, محنت کش ہے. لیکن وہ ایک دم نہیں بن سکتے. دیکھو یہ ایسی بات ہے, یہ ہے دیوانے کا خواب کہ میں کہوں جی ایک دم کوئی مزدور لیڈر بن جائے گا. بھائی نہ وہ پڑھا لکھا ہے, نہ وہ نہیں بن سکتا نا. کوئی طریقہ ہوتا ہے چیزیں کرنے کا. اور اگر وہ بن بھی جائے گا نا, تو دیکھو رشیا کی ریولوشن آئی تھی سول وار کے اندر, سول وار علیحدہ ہو رہی تھی اور ورلڈ وار علیحدہ ہو رہی تھی, تو پھر ریولوشن ہوا نا. اگر وہ نہ ہو رہا ہوتا تو ایک لل کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس کے اندر بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کو خود موبلائز کرنا پڑتا ہے. یہ سبجیکٹو انٹرونشن ہے جو آپ کو یہ کرنے پہ اکساتی ہے. اور آخرکار تو رشین ریولوشن بھی جو ہے نا, وہ بھی آخرکار سبجیکٹو ہی تھا. انسرکشن سے 2 راتیں پہلے تک ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم انقلاب کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یہ سبجیکٹو ڈیسیجن تھا, لوگ نہیں باہر آئے تھے, انہوں نے ڈیسیجن کیا تھا کہ ہم آج انقلاب کریں گے. تو سبجیکٹو آپ کو ڈیسیجن کرنے پڑتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اسٹریٹجی جو ہے وہ ابھی تک بڑی کامیاب جا رہی ہے. ہم لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس سے بہت سے لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور ہم ایک محلوں کی سطح پہ آرگنائز کر رہے ہیں لوگوں کو. ہم کالجز یونیورسٹیز میں کر رہے ہیں. ہم یہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں جیسے ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں, ان کے اندر بھی کر رہے ہیں. تو ہمیں تو لگتا ہے کہ اس الیکشن میں ہم کافی زیادہ لوگ کھڑے کریں گے, اور وہ ایک ہی ٹائم پہ کھڑے کر کے ہم ایک اپنا میسیج بھی پورے ماسس تک لے جائیں گے. ہر انسان آخرکار آپ کے مینیفیسٹو پہ, آپ اس منشور پہ لڑ رہا ہوتا ہے, تو وہ لوگوں تک نظریات جا رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اگلی دفعہ پھر اس کو ماس موبلائزیشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اس پولیٹکس کو. سر میرا بڑا اہم سوال ہے آپ سے, میں چاہتی ہوں آپ اس کا جواب دیں کہ ہماری سوسائٹی ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. ہمارے پولیٹیشینز بھی, پولیٹکس میں بھی آپ دیکھیں تو میل زیادہ ڈومیننٹ ہے. برابری پارٹی جب آ جائے گی حکومت میں تو خواتین کے لیے وہ کیا کریں گے, ان کو امپاور کرنے کے لیے, ان کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے؟ آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اکثر ہماری جیسی جو پارٹیز ہوتی ہیں نا, وہ حکومت میں آتی ہی ایک پروسیس کے تھرو ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا, ہم تو ماسز کو موبلائز کرتے ہیں تو ہم پاور میں آتے ہیں, ادروائز آ ہی نہیں سکتے. تو ماسز کو جب موبلائز آپ کر رہے ہوتے ہیں, ہماری تو پالیٹکس میں سٹارٹ سے ہی عورتوں کا اتنا ہی بڑا رول ہوتا ہے جتنا مردوں کا ہوتا ہے. ہماری پالیٹکس بیس ہی اس پہ کرتی ہے کہ عورتیں تو بلکہ پاکستان میں 51% ہیں, کچھ لوگ 52 بھی کہتے ہیں. تو پاکستان کے اندر آدھی سے زیادہ آبادی تو عورتوں کی ہے. تو اگر وہ موبلائز نہیں ہوں گی تو کیسے پولیٹیکل موومنٹ کھڑی ہوگی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. تو ہماری پارٹی برابری کی بھی ایسے بات کرتی ہے. ہم عورت مرد کو تعلیم اور روزگار میں بالکل برابر سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سب کا حق ہے اپنے لیے تگ و دو کریں. اس کے بعد دنیا آپ کے سامنے کھلی ہوتی ہے دونوں کے لیے. دونوں کو اکنامک انڈیپینڈنس ملے, دونوں کو سوسائٹی کے اندر ایک ٹالرنٹ معاشرہ بنتا ہے. اس طرح دونوں کو ایک وہ والا فریڈم ملے جس میں وہ اپنی جو چیزیں جلا بخشتی ہیں اپنے, یا بخشتے ہیں انسان, عورت اور مرد دونوں اپنی صلاحیتوں کو بروکار لا سکیں اور بہترین ڈیولپڈ انسان بن سکیں.
تو ہماری پارٹی میں تو آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ ہماری پارٹی میں بہت عورتیں ہیں. ہماری جو سینٹرل کمیٹی ہے اس کے اندر بھی اس وقت 1 2 3 عورتیں ہیں جو ریپرزینٹ کریں. جی. اور جو اس وقت ہمارا ویسے جا رہا ہے کام پولیٹیکل, اس میں ہم نے شروع میں اسی لیے ویمن ونگ نہیں بنایا کہ ہم نے کہا کہ عورتوں کو آنے دیں اسی طرح, لیکن اب ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویمن ونگ کا کیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہمیں لگا ہے کہ نہیں اس وقت شاید ضروری ہے, کیونکہ عورتیں ویسے معاشرہ ایسا ہے, کلچر ایسا ہے کہ وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ دفعہ گھر والوں سے اجازت نہیں ملتی یا اپنے آپ کو بھی وہ تھوڑا سا آکورڈ محسوس کرتی ہیں. تو ہم نے ایک ونگ میں تشکیل دیا, اس میں بڑی بڑی زبردست لڑکیاں اور عورتیں آ رہی ہیں. تو ہمیں یقین ہے کہ ہم اس ملک میں عورتوں کو نہ صرف پولیٹیکلی آرگنائز کریں گے بلکہ امپاور بھی کریں گے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے اور اپنے جو خاندان, اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہ جو بھی کرنا چاہتی ہیں وہ کریں اس ملک میں. بلکہ ہم امید رکھیں کہ اگر برابری پارٹی پاور میں آتی ہے تو خواتین صرف ٹائیگرس کا لقب نہیں پائیں گی بلکہ ایکچولی وہ ٹائیگرس بنیں گی, امپاورمنٹ ہوں گی. ہماری پارٹی میں عورتیں لیڈرز ہوں گی, وہ تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ کتنی بڑی لیڈرز بن سکتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ لوگوں میں قابلیت ہو اور لوگوں میں قربانی اور دلیری ہو, قربانی کا جذبہ اور دلیری ہو. اگر یہ 3 چیزیں کسی میں ہو تو وہی لیڈر ہوتا ہے. لیڈر اور کون ہوتا ہے؟ قابلیت کا مطلب ہے کہ اس کو تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا آتا ہو, پڑھنا لکھنا آتا نہیں ہو وہ پڑھا لکھا ہو, وہی چاہے سن کے پڑھ لکھ لے لیکن اس کو علم ہو چیزوں کا. اسی طرح اس کے اندر تنظیم سازی کی صلاحیت ہو, اس کے اندر لوگوں کو جوڑنے سے پیار محبت کا اس کا تعلق ہو لوگوں کے ساتھ. یہ ساری لیڈرشپ کی کوالٹیز اس کو قابلیت میں لے کے آئیں گے. پھر وہ دلیر ہو, اپنی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہو یا کھڑی ہوتی ہو, اور تیسرا وہ قربانی کر سکتے ہوں اپنی ذات کے اندر. بہت سی چیزیں ہم کبھی بھی نوجوانوں کو یہ نہیں کہتے کہ سب کو چھوڑ کے ادھر آ جاؤ, ہم بلکہ الٹا کہتے ہیں کہ اپنے کام کو نہیں چھوڑنا. اتنا کام کرو پارٹی کے اندر جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے, جتنی آپ کے پاس ہمت ہے, جتنی ریسورسز ہیں آپ کے پاس, کیونکہ آپ کو یہی زندگی ملی جو ہے اس کے اندر آپ نے بھی اپنے لیے کچھ کرنا ہے. تو آپ اپنی صلاحیتوں کو صحیح طرح جلا بخشو اور ساتھ ڈیولپ بھی کرو اور ساتھ کریئر بھی اپنا بے شک بناؤ, لیکن ہمارے ساتھ جڑے رہو. وہ کہتے ہیں نا پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ, تو وہ ان کے اوپر ہے وہ کتنا رہتے ہیں ہمارے ساتھ. ہم ان کو کھلا چھوڑتے ہیں اس کام کے لیے. بحیثیت خاتون مجھے یہ بات سن کے بڑی خوشی ہوئی آپ کی, یہ جو خواتین کو امپاور کرنے والی آپ نے بات کی. امید ہے کہ اگر برابری پارٹی آتی ہے حکومت میں تو وہ یہ سب کچھ کرے گی بھی ضرور. اس سے پہلے ہی کرے گی, ہم اپنی موومنٹ میں ہی کریں گے. اور جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہمارے پاس بہت سی خواتین لیڈرز ہوں گی جو ہم تو کوشش کریں گے کہ آدھے ہوں اور وہ اس ملک کو اپنے ہاتھ سے بدلیں. تھینک یو سر, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. میں بس ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں بڑا لائٹر نوٹ پہ. میں نے ریسرچ بھی کی آپ سے, آپ کے اوپر آنے سے پہلے آپ کے متعلق. آپ کے بال بڑے خوبصورت ہیں سر, تصاویر میں بھی میں نے دیکھا آپ کی کچھ پرانی تصاویر تھیں, بڑے گھنے اور خوبصورت سے بال. تو اس کا کیا راز ہے, یہ ہمیں بتائیں آج. دیکھو اگر میں سنجیدہ جواب دوں تو وہ یہ ہے کہ یہ جینیٹک ہوتا ہے. میرے ننیال ددیال دونوں میں بال لوگوں کے نہیں اس طرح گئے, تو شاید مجھے یہ فائدہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ میرا اپنا ہی خیال ہے کہ میں ٹینشن زیادہ نہیں لیتا زندگی میں, شاید اگر اس کا کوئی انفلوئنس ہوتا ہو. اور ڈائٹ میں پروٹین کافی کھاتا ہوں, تو اگر اس سے کوئی کسی کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو یہ میرا خیال ہے شاید اس کا راز ہوگا. تھینک یو سو مچ سر, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. وقت کی کمی تھی لیکن مجھے امید ہے دوبارہ بھی آپ ہمیں ٹائم دیں گے, آپ سے ڈیٹیل سے بات کریں گے آپ کی پارٹی کے متعلق. برابری پارٹی جو بات کرتی ہے امیر اور غریب کے فرق کو مٹانے کی, میں نے یہ آج تک کبھی کسی کے منہ سے سنا نہیں. ہمیشہ یہ دوسری باتیں کرپشن اور بلا بلا بلا, لیکن یہ بات بہت اچھی بات ہے. اگر ایسا ہو جائے تو پاکستان کو تو مجھے لگتا ہے شاید بھاگ ہی لگ جائے. تو میری وشیز ہیں, ہم سب جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ہم بھی آپ کو سپورٹ کریں گے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اور لوگ بھی باہر نکلیں جو اس فرق کو مٹانا چاہتے ہیں, جو تنگ ہیں. تھینک یو سو مچ سر. یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا پروگرام. آپ کو یقیناً بہت اچھا لگا ہوگا جواد احمد صاحب سے مل کے, اور دوبارہ ہم ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ستارے ہمارے. تھینک یو سو مچ.